قصہ حاتم طائی۔ سوال نمبر 3، کسی سے بدی نہ کر، پارٹ 2۔ حاتم ایک مدت کے بعد زمین سیاہ پر جا پہنچا۔ وہاں کے کالے سانپ آدمی کی بو پا کر چاروں طرف سے دوڑ پڑے۔ حاتم ہیوس کے نیزے کو گاڑ کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ سانپوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا۔ رات بھر یہی حال رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا اور زمین سفید پر جا پہنچا۔ وہاں سفید سانپ بھی اسی طرح ساری رات اس کے گرد بیٹھے رہے۔ فجر کے ہوتے ہی سب سانپ چلے گئے۔ حاتم روانہ ہوا، زمین سبز پر جا پہنچا۔ وہاں بھی یہی حال ہوا۔ صبح کو پھر وہاں سے روانہ ہوا اور زمین سرخ پر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ زمین شنگرف سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی ہے۔ چند قدم چلا تھا کہ چلنے میں کی طاقت نہ رہی۔ پیاس کے مارے برا حال ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ شاید اسی جگہ میری موت لکھی ہے۔ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ 2-3 کوس گیا ہوگا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ بے اختیار گر پڑا۔ گرتے ہی تمام بدن میں زخم پڑ گئے۔ اتنے میں ایک پیر مرد نمودار ہوا اور حاتم کو اٹھا کر کہنے لگا، اے حاتم، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں۔ ہرس کی بیٹی نے جو مہرہ تجھے دیا تھا اس کو منہ میں رکھ لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ زمین کی گرمی اور پیاس کی شدت فوراً دور ہو گئی۔ حاتم اس پیر مرد کے پاؤں میں گرا اور کہنے لگا، اس گرمی کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، یہ گرمی سرخ سانپ کے زہر کی ہے۔ اس زمین سے اسی کے منہ کی تپش نکلتی ہے اور اس لیے زمین کا رنگ سرخ ہے، ورنہ پہلے سبز تھا۔ یہ سن کر حاتم آگے بڑھا۔ مہرے کی بدولت گرمی نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ ابھی آدھی دور پہنچا تھا کہ سرخ سانپ پھنکارے مارتا اس زور شور سے نکلا کہ منہ کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے اور اس کا پھن چٹان کے برابر تھا۔ قد اس کا تاڑ کے برابر تھا اور اس کی ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے جو کوسوں دور تک ہر چیز کو جلا دیتے تھے۔ آخر سانپ کی نظر حاتم پہ پڑی۔ پھن پھنا کر لبکا اور منہ سے شعلہ چھوڑنے لگا، مگر ہیوس کے نیزے کی وجہ سے زہر کا اثر نہ ہوا۔ حاتم محفوظ رہا۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح کے وقت مہرہ سرخ سانپ کے لبوں پر آ رہا۔ حاتم نے دیکھا کہ سرخ سانپ کے لب پر ایک سرخ گولا چمک رہا ہے۔ نیزے کو ہلایا اور وہ اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا۔ ادھر سورج نکلا، ادھر وہ مہرہ اس نے منہ سے اگل دیا اور اپنے غار میں چلا گیا۔ حاتم مہرے کے نزدیک آیا، مگر ڈرا کہ ہاتھ نہ جل جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پگڑی سے کپڑا پھاڑا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ جب کپڑا نہ جلا تب ہاتھ بڑھا کر وہ مہرہ اٹھا لیا اور پگڑی میں باندھ لیا۔ گرمی جاتی رہی اور زمین سرد ہو گئی۔ یہ مہرہ 30 برس بعد پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہزاروں خصوصیات ہیں۔ پھر حاتم وہاں سے آگے بڑھا۔ قصہ مؤثر حاتم اس جوان کے پاس آ پہنچا اور مہرہ دے کر تمام حال کہہ سنایا۔ وہ مہرہ لے کر حاتم کے ساتھ شہر میں آیا اور وہ مہرہ مسحر جادو کے آگے رکھ دیا۔ مسحر جادو نے اس کو ہر طرح آزمایا۔ جب مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب ایک شرط باقی ہے۔ اس نے کہا، بہت بہتر۔ مسحر جادو نے ایک لوہے کا کھڑا گھی سے بھروایا اور چولہے پر رکھوا دیا اور 7 روز تک اس کے نیچے آگ جلتی رہی۔ تب اس نے جوان سے کہا، اب تو اس میں کود، اگر سلامت نکل آیا تو تیری شادی کر دوں گا۔ جوان ڈرا۔ حاتم نے دلاسا دیا اور کہا، اللہ کو یاد کر۔ یہ کہہ کر حاتم نے وہ مہرہ جو ہرس کی بیٹی نے دیا تھا اپنی پگڑی سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر بلا کھٹکے کود پڑ اور غوطہ مار کر نکل آ۔ جوان اس مہرے کو منہ میں ڈال کر کھڑاؤ میں کود پڑا اور ایک غوطہ مارا۔ اس نے کھولتے گھی کو ٹھنڈا پایا، ادھر ادھر پھرنے لگا اور گھی کو اپنے بدن پر ملنے لگا۔ مسحر جادو نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ حاتم نے کہا، اب اپنا وعدہ پورا کر۔
یہ سن کر اس نے جوان کو گلے لگا لیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دی۔ تب حاتم رخصت ہوا۔ جوان اس کو دعائیں دینے لگا۔ حاتم نے اپنا امورہ اس سے لیا اور کوہ القاع کا راستہ پکڑا۔ کئی رات دن چلتا رہا۔ آخر ایک دن کوہ القاع کے قریب آ پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حاتم فکر مند ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک گروہ پری زادوں کا جاتا دکھائی دیا۔ حاتم اس کے پیچھے دوڑا مگر وہ گول نظروں سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑا غار دکھائی دیا۔ اس کے دہانے پر ایک چکنا پتھر تھا۔ حاتم سوچنے لگا کہ اس غار میں کس طرح جاؤں۔ آخر یہ سوجی کہ اسی پتھر پر پھسلتا ہوا چلا جائے۔ چنانچہ یہی کیا اور صبح سے شام تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ جب پاؤں طے پر لگے تو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے کہ ایک میدان نہایت وسیع اور پرفضا ہے۔ دیکھتے ہی اس کا دل کھل گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ پری زاد کدھر گئے۔ 2-4 قدم آگے بڑھا کے ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ یہ خیال کر کے چل پڑا کہ یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ اتنے میں پری زادوں نے اسے دیکھ لیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑے اور قریب آ کر کہنے لگے کہ آدم زاد، یہ مکان تیرے لائق نہیں، تو یہاں کیوں کر آ گیا؟ وہ بولا، اللہ ہادی و رہنما ہے، لے آیا۔ میں نے دور سے تم کو دیکھا تھا، میں دوڑا مگر تم غائب ہو گئے۔ اتفاق سے میں بھی اسی طرف چل پڑا جدھر تم گئے تھے۔ اتنے میں ایک غار دکھائی دیا۔ چنانچہ میں پتھر پر سے پھسلتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس پہاڑ کا نام کیا ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بولے، پہاڑ کا نام القاع ہے اور یہ باغ ملکہ الگن پری کا ہے۔ ہم اس کے نگہبان ہیں۔ شاید پرسوں تک وہ بھی سیر کو آئے مگر اے نوجوان، تجھے باغ میں کیسے رہنے دیں؟ ہم کو تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے۔ حاتم نے کہا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں جاؤں؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ جس کے واسطے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے پوچھا، تجھے اس سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، انسان پری کا طالب ہے اور پری انسان کی طالب۔ وہ کہنے لگا، شاید تو دیوانہ ہے جو جہاں آ گیا۔ غرض وہ غصے سے اس کی طرف دوڑے۔ وہ سر جھکائے چپ کھڑا رہا۔ تب وہ آپس میں ہنس کر کہنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ لڑتا ہے۔ ایسے آدمی کو کوئی کیوں مارے گا؟ پھر انہوں نے حاتم سے کہا، اے نوجوان، ہم اہل مروت ہیں، اگر الگن پری کو دیکھنے کا شوق ہے تو ہم تجھے کسی گوشے میں چھپا دیں گے۔ غرض وہ حاتم کو ایک کونے میں لے گئے، طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ 3 روز کے بعد پوچھا کہ اے نوجوان، سچ کہہ کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ حاتم نے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اے آدم زاد، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرا احوال جا کر اسے کہیں۔ ہم تجھے باندھ کر اس کے سامنے لے جائیں گے، پھر جو تیری زبان پر آئے عرض کر دینا۔ سب اس کے استقبال کو آئے اور ادب بجا لائے۔ الگن پری تخت پر بیٹھ گئی۔ پری زادوں نے حاتم کو جروکے کے پاس بٹھلا دیا اور کہا کہ دیکھ، وہ تخت زیریں پر ردھانی جوڑا پہنے غرور و ناز سے جو بیٹھی ہے وہی الگن پری ہے۔ حاتم دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جوان کو بھول بیٹھا اور خود ہی اس پری کو پسند کرنے لگا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ رات کے وقت آنکھ لگ گئی تو ایک آواز سنائی دی کہ اے حاتم، اس منہ پر تو نے اللہ کی راہ میں کمر باندھی ہے کہ غیر کی امانت میں خیانت کرے۔ یہ سنتے ہی وہ چونک پڑا کہ توبہ کرنے لگا۔ پھر پری زادوں سے کہا کہ میں کب تک انتظار کروں؟ انہوں نے کہا، شہزادی کو ہوش دیکھا تو حاتم کے ہاتھ باندھ کر باغ میں لے آئے۔ پھر ایک نے ملکہ کے حضور جا کر عرض کی کہ آدم زاد یہاں آ گیا تھا، ہم اس کو باندھ کر یہاں لے آئے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ اس کو حضور میں لے آؤ۔ جو ہی وہ لے آئے تو حاتم کو دیکھتے ہی اس جوان کو بھول گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھایا۔ پھر پوچھا، اے جوان، کیا نام ہے تیرا؟
اس نے کہا میں تہ کا بیٹا یمن سے آیا ہوں، حاتم نام ہے میرا۔ نام سن کر وہ تخت پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے بھی تیرا نام سنا ہے، بڑی مہربانی کہ یہاں تشریف لایا، آنے کا سبب کیا ہے، کیوں زحمت اٹھائی؟ حاتم نے اس جوان کا حال بیان کیا جو الکن پری کا منتظر تھا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی کہ وہ جوان میرے لائق نہیں۔ حاتم نے بڑی منت کی مگر وہ نہ مانی۔ حاتم نے کہا کہ خیر، میں بھی تیرے دروازے پر فاقے کر کے مر جاؤں گا اور میرا خون تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، دانا پانی چھوڑا اور اسی صورت سے 7 دن گزر گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے حاتم، یہ الکن پری ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، تو پہلے اسے کہہ کہ اس نوجوان کو بلوائے اور پھر وہ مہرہ جو حرص کی بیٹی نے تجھے دیا تھا اس کو دے کے اپنے منہ میں رکھ کر غارے کرے اور پانی پیالے میں ڈال کر کسی طرح اس پری کو پلا دے، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ یہ سن کر حاتم چونک پڑا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ الکن پری اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ حاتم نے کہا تو اس کو بلوا کر دیکھ، وہ ایک نظر تیرا دیدار تو کر لے۔ اس پر وہ راضی ہو گئی اور اپنے پری زادوں کو بیچ کر اس جوان کو بلوا لیا۔ ملکہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جوان اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی نے اس پر گلاب کا چھڑکاؤ کیا، تب اسے ہوش آیا۔ غرض وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ شام کے وقت اس نے پریوں سے کہا مجلس آراستہ کرو۔ پریاں ناچنے لگیں۔ حاتم اور وہ جوان بھی بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن الکن پری اس جوان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ حاتم نے اس جوان سے کہا کہ تو اس مہرہ کو پانی میں رگڑ کر منہ میں لے اور پینے کا پانی جس مٹکے میں رکھا ہے اس میں کلی کر دے اور چپکے سے بیٹھ رہ۔ جوان اس کام میں مشغول ہوا۔ حاتم نے دیکھا کہ جوان نے اپنا کام کر لیا تو ملکہ سے کہا اس جوان کو تھوڑا سا شراب پلاؤ۔ پری نے شربت تیار کرنے کا حکم دیا۔ حاتم خود ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے شربت تیار کر کے پری دادی کے سامنے لے آیا اور کہا کہ پہلے آپ تھوڑا سا پی لیں، پھر سب پئیں گے۔ ملکہ نے شراب کا پیالہ لیا اور 2 گھونٹ پیتے ہی وہ جوان پر مہربان ہو گئی۔ حاتم سے کہنے لگی نہیں جانتی کہ یہ کیا ہوا، مگر اب تو میں بھی اس جوان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارا کہا مانتی ہوں، مگر والدین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ الکاہ کی طرف گئی اور جب والدین کی اجازت مل گئی تو اس نے حاتم اور اس نوجوان کو باغ میں بلاوا بھیجا۔ پھر اپنی رسموں کے مطابق الکن پری کی اس جوان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ 7 روز بعد حاتم رخصت ہونے لگا کہ پری نے پوچھا کہ اب کہاں کا قصد ہے؟ اس نے کہا اب کوہ احمر کا۔ پھر پری نے کہا میں ایک ہی دن میں تمہیں وہاں بھیجوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پری زادوں سے کہا کہ تم حاتم کو ایک تخت پر بٹھا کر وہاں پہنچا آؤ۔ چنانچہ وہ اس کو تخت پر بٹھا کر اڑے۔ رات کے وقت وہاں پہنچے۔ حاتم نے ان کو کہا مجھ کو یہیں چھوڑ دو اور تم رخصت ہو۔ حاتم اس آواز پر چل نکلا اور اسی درخت کے پاس جا پہنچا جہاں سے وہ آواز آتی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد لوہے کے پنجرے میں قید ہے۔ حاتم اس سے پوچھنے لگا اے بزرگ، یہ آواز تیرے منہ سے ہر گھڑی کیوں نکلتی رہتی ہے، اور وہ کون ہے جس نے تجھے اس پنجرے میں بند کر کے لٹکا دیا ہے؟ بوڑھے نے ایک آہ کھینچی اور کہا میں احمر کا سوداگر ہوں۔ جس وقت میں پیدا ہوا تھا اس وقت یہ ملک میرے باپ نے میرے نام سے آباد کیا تھا۔ جب میں بڑا ہوا باپ کسی ملک میں تجارت کے واسطے گیا۔ میں بڑا فضول خرچ تھا۔ جو جواہر باپ نے دیا تھا تھوڑے ہی دنوں میں اڑا دیا اور محتاج ہو گیا اور میرا باپ اسی سفر میں مر گیا۔ چند روز بعد بازار میں ایک جوان کو دیکھا جو یہ کہتا تھا کہ جس کسی کا زر جوہر کھو گیا ہے یا زمین میں گڑا ہوا ہے میں اپنے علم سے اسے نکال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ چوتھائی حصہ مجھے دے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے گھر لا کر ایک جگہ دکھلائی۔
اس نے ذرا جواہر نکالا. میں چوتھائی حصہ نہ کا بہانہ کرنے لگا اور اپنے قول سے پھر گیا. اس نے جب اصرار کیا تو میں نے برہم ہو کر اس کو تماچے مارے اور بھگا دیا. وہ روتا پیٹتا چلا گیا. بہت دنوں کے بعد پھر سب مجھے نظر آتا. میں نے کہا کہ یہ عمل مجھے بھی سکھا دے. بہت دنوں کے بعد پھر آیا اور مجھ سے دوستی پیدا کی. ایک دن کہنے لگا کہ جو کچھ زمین میں گڑا ہوا ہے وہ سب مجھے نظر آتا ہے. میں نے کہا کہ یہ عمل مجھے بھی سکھا دے. اس نے کہا بہت آسان ہے. ایک سرما ایسا ہے کہ جو کوئی اسے لگا لے اسے تمام چھپا ہوا مال نظر آنے لگے. میں نے کہا کہ یہ سرما میری آنکھوں میں لگا دے. اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جنگل میں چل. چنانچہ میں اس کے ساتھ جنگل میں آیا اور اس پنجرے کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ پنجرہ کس کا ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا. پھر وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ایک ڈبیا سرمے کی نکال کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی. میں فوراً اندھا ہو گیا. میں چلایا ارے یہ تو نے کیا کر دیا, مجھے اندھا کر دیا. وہ بولا جھوٹوں اور بد عہدوں کا یہی سزا ہے. اگر بصیرت چاہتا ہے تو اس پنجرے میں بیٹھ اور یہ جملہ کہتا رہے کہ بدی مت کر کسی سے. اگر کرے گا تو وہی پائے گا. میں نے پوچھا تیری آنکھوں کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا بہت دنوں کے بعد جوان حق پرست ادھر آئے گا. تو اس سے اپنا احوال کہنا. وہ کہیں سے نوریز گھاس لا کر تیری آنکھوں میں اس کا پانی ڈال دے گا. تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. بس اسی امید پر 30 برس سے اسی پنجرے میں بیٹھا ہوں اور اس کی راہ تکتا ہوں. اس عرصے میں بہت سے آئے اور پوچھ کر چلے گئے. کسی نے میری تکلیف دور نہ کی. حاتم نے کہا اب فکر نہ کر, یہ کام میں کروں گا. ادھر پری زاد جو حاتم کو جہاں پہ پہنچا گئے تھے جب واپس آئے تو الگن پری ان پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا تب اسے گھر پہنچا کر آتے. اب اسی میں تمہاری خیر ہے کہ اس کو اس کے گھر پہنچا کر آؤ ورنہ بری طرح پیش آؤں گی. چنانچہ وہ دوڑے اور حاتم کے پاس آ گئے. اپنی سرگزشت بیان کی اور پوچھا کہ آپ کا قصد کدھر کا ہے. اس نے کہا میں جہاں نوریز گھاس ہے وہاں جانا چاہتا ہوں. وہ بولے ہم تم کو اس جنگل کے قریب پہنچا دیں گے مگر وہاں نہ جائیں گے. اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے شہر پہنچا دیں گے ورنہ جو تم پر گزرے گی ملکہ سے عرض کر دیں گے. حاتم نے پوچھا آخر اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بولے جس وقت وہ گھاس زمین سے نکلتی ہے اس وقت سارے جنگل کے پھول چراغ کی طرح روشن ہو جاتے ہیں اور ہزاروں جانور, کیا سانپ, کیا بچھو, کیا چرند, کیا پرند اور کیا درندے اس گھاس کے گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں. اس واسطے وہاں کسی کا گزر نہیں. حاتم نے کہا دیکھو قسمت کیا دکھاتی ہے. چنانچہ ایک پری زاد نے حاتم کو کندھے پر بٹھا لیا اور باقی 7 ہو لیے. اگر 7ویں دن اس جنگل کے قریب پہنچے ایک وسیع میدان نظر آیا. حاتم نے پوچھا کہ وہ گھاس کہاں ہے. وہ بولے کہ اس کے اگنے کا وقت قریب ہے, 2-4 روز میں نکلے گی. لہٰذا حاتم اور وہ پری زاد اس جنگل میں رہے. ایک دن وہ گھاس نمودار ہوئی. تمام پھول چراغوں کی طرح روشن ہو گئے. سارا جنگل خوشبو سے مہک اٹھا. ہر طرح کے جانور اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے. حاتم نے پری زادوں سے کہا کہ تم یہیں رہو اور خود وہ مہرہ منہ میں رکھ کر اس جنگل میں چلا گیا اور 2-3 پتے گھاس کے اور کئی پتیاں پھولوں کی لے کر حیرت سے واپس آ گیا. پری زاد حیران رہ گئے غرض پھر اسی طرح حاتم کو اس بوڑھے کے پاس پہنچا دیا. وہ اسی حالت میں پڑا تھا. حاتم نے 2-4 قطرے اس گھاس کے اس بوڑھے کی آنکھوں میں ڈال دیے. پہلے تو اس کی آنکھیں ابل گئیں, پھر نیلگوں ہو گئیں, پھر پانی سوکھ گیا اور کٹورے سی ہو گئیں. پھر حاتم کے پاؤں پر گر پڑا. حاتم نے بھی اسے گلے لگایا. پیر مرد نے کہا اے جوان, میرے گھر میں بہت سا زر و جواہر ہے. تو وہاں چل اور جس قدر چاہے اس میں سے لے لے. حاتم نے کہا مجھے زر و جواہر درکار نہیں, تیرا مال لے کر کیا کروں گا. یہ کہہ کر وہ پیر مرد سے رخصت ہوا اور پری زادوں کے کندھے پر سوار ہو کر 10 روز بعد شہر شاہ آباد میں آ پہنچا.
تب پری دادو نے کہا کہ اپنی مہر سے ایک رسید لکھ دیجیے تاکہ ہم شہزادی کو دیں اور ان کی دل جمعی کریں۔ حاتم نے ہیری سے پہنچنے کا ایک خط لکھ دیا اور ان کے حوالے کیا۔ وہ ادھر اڑے اور یہ شہر میں داخل ہو کر کارواں سرائے میں آیا اور منیر شامی سے ملا۔ 2-4 گھڑی حسن بانو کے گھر آئے، تمام واقعات بیان کیے۔ حسن بانو نے اس کی دعوت کی تیاری کی، دسترخوان بچھا دیا، طرح طرح کے کھانے چنوا دیے۔ انہوں نے ہنسی خوشی نوش جان کیا اور رات کو وہیں آرام کیا۔ صبح کو حاتم نے پوچھا، اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص کہتا ہے سچ کو ہمیشہ راحت ہے، وہ کیا سچ بول رہا ہے اور کیا راحت پائی ہے، اس کی خبر لا۔ حاتم نے کہا، تم جانتی ہو کہ وہ کس طرف ہے؟ حسن بانو بولی، میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ شہر کرم میں ہے، پر یہ نہیں جانتی کہ وہ شہر کس طرف کو ہے۔ حاتم نے کہا، خیر اللہ یہ مشکل بھی آسان کرے گا۔